بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود ہوا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی سرخ سیاہ اور سفید زمین سے لائیں۔ حضرت جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور اس مٹی کو لا کر مکہ اور طائف کے درمیان میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 دن تک یہ پتلا وہیں بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ نے روح کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو۔ روح سر کی طرف سے آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونا شروع ہوئی اور جب سینے مبارک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ پھر جب روح پورے جسم میں داخل ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے چھینکا اور کہا الحمدللہ۔ اس پر اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ ایک فرشتہ جنت سے آدم علیہ السلام کے لیے جوڑا لے کر آیا جو آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا اور ایک تخت پر بٹھایا گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر کچھ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے بنائے گئے ہیں اس لیے وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی انہیں کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم الہام کر دیا اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں، چونکہ جو علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہ فرشتوں کے پاس نہ تھا، اس لیے وہ جواب دینے سے قاصر رہے اور بولے پاک ہے تو اور نہیں علم ہمیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس پر اللہ نے ابلیس کو فرشتوں میں سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ نے آدم علیہ السلام پر خواب کا غلبہ طاری کر دیا اور ان کے پہلو سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اماں حوا نے کہا میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جنت میں رہو، سب میوے کھاؤ لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب مت جانا۔ اس سب کے دوران شیطان آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے طریقے سوچتا رہا۔ آخر وہ سانپ کے پاس گیا اور اس کے منہ میں چھپ کر جنت میں داخل ہو گیا۔ وہاں شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور اس طرح اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ ان میں سے جب حابیل اور قابیل بڑے ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ قابیل نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی بہن سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس پر آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مینا کی پہاڑی پر جاؤ اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ دونوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، لیکن اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی قربانی قبول نہ کی۔ قابیل غصے میں آ گیا اور حابیل سے کہنے لگا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ ایک روز قابیل بکری خانے میں گیا جہاں حابیل سویا کرتا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ میں اسے کیسے ماروں۔ اچانک شیطان وہاں سانپ لے کر ظاہر ہوا اور اس نے پتھر اٹھا کر سانپ کو مارا تو سانپ مر گیا۔ قابیل نے بھی پتھر اٹھایا اور حابیل کو پتھر مار کر مار دیا۔ حابیل اب پریشان ہو گیا کہ حابیل کے جسم کو کہاں چھپائے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی انسان نہیں مرا تھا۔ اللہ کے حکم سے 2 کوے ظاہر ہوئے جو آپس میں لڑنے لگے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور اسے زمین میں دفنا دیا۔ قابیل جو یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے بھی زمین میں گڑھا کھودا اور حابیل کو اس میں دفنا دیا۔ حابیل کو دفنانے کی دیر تھی کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو دبوچ لے۔ زمین نے ایسا ہی کیا اور قابیل کو سینے تک دبوچ لیا۔ قابیل نے اللہ سے دعا کی اور پہلا کلمہ پڑھا جس پر اللہ کے حکم سے زمین نے اسے نکال پھینکا۔ ایک فرشتہ جو سوار کی صورت میں ظاہر ہوا اس نے نیزے سے قابیل کو مار دیا۔ اللہ نے قابیل کو پھر زندہ کیا اور پھر اسی طرح مارا، پھر زندہ کیا، پھر مارا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔